تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد. آگے ذرا تاکہ بعد میں آنے والے اوپر ہماری معزز خواتین بھی ہیں. ایسے ہی ہو گیا نا، ایسے اور آگے اور کیا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملكانا ومقبانا ووكيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ندوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اللہ یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب والعجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المكرمين. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نهايتي واجب الاحترام مت المقام حضرت علامہ مولانا قاری ابو حسین صاحب سعیدی دامت برکات عالیہ اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوامی اہل سنت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانے درود السلام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچانا اور اپنا ہی محتاج رکھنا۔ آج اس خصوصی پروگرام کی ابتدا میں یہ پیغام میں جو آپ کو دیا ہے اس کو اپنے دامن میں رکھیں، اپنے معمولات میں شامل فرمائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت پر خاتمہ بالخیر کی خوشخبری ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا، کلمہ پڑھتا ہوا گیا، خاتمہ بالخیر ہو گیا، سلامتی ایمان کے ساتھ الوداع ہوا، تو میرے آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اس لیے دوستو صاحب خانہ نے اپنے گھر میں بڑا خوبصورت پروگرام سجایا ہے جو اسرائی بھی ہے، تربیتی بھی ہے، روحانی بھی ہے، فکری بھی ہے، تعلیمی بھی ہے، خوبصورت پروگرام ہے۔ تو یہاں سے کچھ باتیں آپ کو پہلے مل گئی ہیں، تو 1-2 باتیں میری زبان پر آئیں گے شاہ تک پہنچ گئی ہیں۔ تو دوستو ہم کوشش کی فرمائیں اور بلکہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر عمل، ہر فعل، ہر کام، ہر ادا حضور نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق ہو، اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو الحمدللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ مبارک اقتدار ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم میں نے آپ کو ابتدا میں پیغام دے دیا ہے کہ آپ نے آج کے بعد یہ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچانا اور اپنا ہی محتاج رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیم کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم تھوڑے سے وقت میں 1-2 باتیں آج اس خصوصی محفل کے حوالے سے صاحب خانہ نے اپنے گھر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر خیر کی محفل سجائی ہے۔ کس کی؟ ذکر خیر کی، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا خوبصورت جو ذکر ہے وہ ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار گوشے ہیں، بے شمار جہتیں ہیں، اور ہم قیامت تک بھی زندگی مل جائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہم زندگی کے ایک پہلو کو بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن ہماری یہ خوش نصیبی ہے، ہمارا یہ مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالمی ارواح سے پسند کر کے بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا اور پھر بن مانگے ایمانداروں کے گھر میں پیدا فرمایا، محبت والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا ہم اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑ سکتے؟ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں غریب ہوں تو غریب نہیں ہے، تو غریب نہیں ہے۔ جب کوئی پوچھے تو کہیں الحمدللہ رب کا میرے پر بڑا ہی کرم ہے، اس کا بڑا فضل ہے، میں اس وقت بہت امیر آدمی ہوں اس لیے کہ میرے دامن میں ایمان ہے، میرے دامن میں ایمان ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرمائے، فحاشی سے، عریانی سے، برائیوں سے، گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی میں محفوظ فرمائے۔ جو ہماری بقیہ زندگی پہلی زندگی ہے اس کے لیے توبہ کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی کریں۔ یقیناً جو ایسا شخص ہے وہ خوش نصیب ہے، اور بقیہ زندگی کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزارنے کی وہ کوشش فرمائے، تاکہ اللہ کے دربار میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ زندگی آتی ہے بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے، دن آتا ہے پتہ چلتا، رات آتی پتہ چلتی، اور آپ جو زندگی ہماری گزر گئی ہے نا وہ ایسے ہی ہے جس طرح تھی نہیں۔ کیا جو زندگی گزر گئی ہے وہ ایسے ہے جس طرح تھی، اور بقیہ جو اس کا پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے۔ لیکن دوستو اللہ تعالی ہمیں اور امت مسلمہ کو پھر سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے خوبصورت زندگی کے دامن کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے محترم تھوڑے سے وقت میں بس ایک دو باتیں کچھ ہو گئی ہیں، کچھ انشاءاللہ میری زبان پہ آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، فرقان حمید، لا ریبہ کتاب، یہ 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بڑی پیاری بات فرمائی ہے جو میں نے سورۃ تلاوت کی ہے۔ اب اس میں میں تھوڑا سا مفہوم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خصوصی پیغام دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ پیغام دیا ہے اپنی طرف سے، اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے، اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت سے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی سے بات نہیں کرتا، اس نے اپنی مخلوق تک، اپنے بندوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے درمیان میں نبیوں کو، کیا بولیے، نبیوں کو وسیلہ بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے۔ کن کو؟ نبیوں کو۔ اللہ تعالیٰ براہ راست اگر کسی سے بات کرتا ہے نا، یوں ہی بات ہوئی نہیں تو وہ نبی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ نبی بن جائے گا۔ نبوت کا عمل، نبوت کا دروازہ بالکل مکمل ہو چکا ہے، ختم ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، تو میں اور آپ مبارک حقدار ہیں کہ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا گروہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ یہ کتاب و حکمت ہے، یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے، یہ رفت ہے، یہ عظمت ہے، یہ قدر و منزلت ہے، یہ شان و شوکت ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اے باری تعالیٰ اس کو لے لے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرما۔ ہم نے تو مانگا بھی نہیں، ہم نے تو مانگا بھی نہیں، طلب بھی نہیں کیا۔ اور حقیقت ہے، میں التماس بتا رہا ہوں کہ جب بھی الحمدللہ تنہائی میں خلوت میں ہم ہوتے ہیں نا، اسی پہ اللہ تعالیٰ توجہ دلواتا ہے کہ رب نے تحفہ پر تحفہ دیا ہے کہ بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام نے امت نے پیدا فرمایا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ تو اگلا عمل جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں خود دے دیا۔ یہ عارضی زندگی کے لیے رب نے مرضی سے پیدا کیا ہے، اور اس نے ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ ہم نے نہیں مانگا، کیا مانگا ہے؟ ہم نے نہیں مانگا، لیکن اگلی زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اگلی زندگی جس کا کوئی، بولیے، کنارہ نہیں ہے، بڑی طویل زندگی ہے۔ اب اس کے لیے کیا؟ اب اس کے لیے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہا کرو، کیوں کیا پتا کس وقت بھی تیری دعا قبول ہو جائے۔ تو جب دعا قبول ہو گئی پھر انشاءاللہ عزیز تو زندہ بھی رہے گا تو ایمان پر، موت بھی آئے گی تو ایمان پر، اور قیامت کو اٹھیں گے بھی تو ایمان پر۔ تو جس کی موت ایمان پر باقی ہو جائے، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ جس زندگی کا کنارہ نہیں ہے، طویل زندگی ہے، اگر اس کا آغاز ایمان سے ہو گیا تو الحمدللہ آپ کامیاب ہو۔ اب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بڑا خصوصی پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، ان کانا، اگر ہے، ایسا اگر ہے
ان کانا آباؤکم تمہارے باؤ اجداد، ابناؤکم تمہاری بیٹیاں بیٹے، کیا اولاد، و اخوانکم اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، قربت والے رشتہ دار، بڑے قریبی رشتہ دار۔ 5 رشتوں کا رب نے یہاں ذکر کیا ہے۔ کتنے؟ یہ خونی رشتے ہیں، یہ انسانی رشتے ہیں۔ کتنے بیان کیے؟ اور جملے پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرمانے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہے ان 5 کی، ان 5 کیا، 5 کیا ہیں؟ رشتے، جس میں باوجداد بھی ہیں، یعنی خاندان بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں۔ اگلا جملہ سنیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ میرے پاس اصل میں الفاظ، کلمات، علم، انداز اتنا نہیں ہے کہ میں صحت کلمہ کھول دوں۔ علم جو ہے اس کی تحت پر جناب قیامت تک بولتے رہے۔ اس عید کے اندر آپ نے سمندر بہا دیا پیغام کا۔ 5 خونی رشتے بیان کر دیے اور لفظ آتا ہے ان کانا، یہ خاص جملہ ہے، اگر ہے ان 5 کی، اور آگے کیا فرمایا؟ اب وہ 5 جو ہے خونی رشتے، کیا ہیں؟ خونی رشتے ہیں جن میں ہماری محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، لگن بھی ہے، تعلق بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، ٹھیک ہے جی، خیر خائی بھی ہے، خدمت بھی ہے، نسبت بھی ہے، ارادت بھی ہے۔ یہ 5 رشتے ہیں، اور آگے 3 عمل ایسے بیان کیے گئے ہیں جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، جس پر ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اس میں پہلا حصہ اور پہلا جز اور پہلا عمل وہ کیا ہے؟ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ اب اس میں بڑا خاص نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کر دیا، تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے۔ اب جو محنت سے ہے نا، معلوم یہ ہوا کہ مال بغیر محنت کے نہیں ہے، بغیر جد و جہد کے نہیں ہے، بغیر کوشش کے نہیں ہے، بغیر کاوش کے نہیں ہے۔ اب اس کی ایک جہاد ہے، مجاہدہ ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، دن رات اس کی محنت ہے، ساری رات پروگرام چل رہے کاروبار کے۔ لیکن یاد رکھنا، ایک پیغام بھی دیتا جو درمیان میں، رات رب نے آرام کے لیے بنائی۔ کیا؟ رات آرام کے لیے اور دن کام کے لیے۔ جس دن مسلمان تو اس سے ہٹا، تو 100 کیا، تو پوری دنیا کے کارخانوں کا مالک بن جا، تیری پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جب رب کے حکم کی نفی ہو، آقا علیہ السلام کے فرمان کی، تعلیمات کی نفی ہو، تو جتنی محنت کر، تو جتنی کاوش کر، جتنی جدوجہد کر، جتنی ترقی کر، بڑھتا جا، لیکن حسرت بھی پوری نہیں ہوگی۔ کیا؟ میرے بات میں غور کریں، حسرت بھی پوری نہیں ہوگی، خواہش بھی پوری نہیں ہوگی، تیرا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرا جائے گا۔ نمبر 2 کیا؟ نمبر 2 اگلا جملہ سن لیں، نمبر 2 کبھی پوری بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نفی کی۔ اب سنیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان کر دی کہ جس میں مال کمایا جاتا ہے۔ رب نے بیان فرمایا وہ تمہارے مال جو تم نے بڑی باتیں بھولیں گے تو نہیں۔ اور آگے جملہ سنیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، تمہاری وہ تجارت یا تمہارے وہ کاروبار، کیا؟ تمہارا وہ کاروبار، تمہاری وہ تجارت، تخشون کسادہا، جس کا تیرے دل میں ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا ہو نہ ہو، نقصان نہ ہو، گھاٹا نہ پڑے،
وہ جو گھاٹا، وہ جو نقصان اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ میرے بندے اب وہ تو تجارت کر رہا ہے اور تیرے دل میں ایک خدشہ ہے، ایک ڈر ہے کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، کہ گھاٹا نہ پڑ جائے. اور اگلا جملہ سنیں، وَتَرْدَوْنَ کیا وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا، تمہارے وہ گھر، تمہارا وہ مسکن، تمہاری وہ سکونت جو تمہیں بڑی پیاری لگتی ہے، کہ جس کو تم نے بڑے پیار سے بنایا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں بنایا ہے. اب کتنی باتیں ہو گئی. اگر کوئی آپ تقریر سن رہے ہیں پھر تو آپ جواب دے دیں. اگر آپ کی جسم یہاں ہے، آپ کی باڈی یہاں ہے اور پہنچے آپ کے یہاں اور ہیں، پھر آپ جواب نہیں دیں. 5 میں نے خونی رشتے بیان کیے جو رب نے بیان کیے، اور 3 وہ عمل جن پر زندگی کا دار و مدار ہے، زندگی بسر ہوتی ہے. اس میں نمبر 1 وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی، اس میں ایک سا نقطہ بڑا ہے کہ وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی ذکر کر دیا کہ محنت کے بغیر نہیں، محنت کے بغیر یہ ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ سب سے جو عالم کائنات میں سب سے زیادہ پتہ حلال روزی کس کی ہے؟ فقہا فرماتے ہیں ذمہ دار. فقہا کتابیں پڑھی، کتابوں کا مطالعہ کریں. فقہا فرماتے ہیں عالم کائنات میں سب سے اعلیٰ درجے کی حلال روزی کس کی ہے؟ ہائے ہائے. ہاں اگر وہ کسی کا پانی نہ لگائے، یہ صاحب بات پر ابتدا میں رکھی، بس شرط کیا ہے کہ وہ کسی کی چیز کو یا بغیر اجازت کے استعمال نہ. اگر ذمہ دار اس سے بچ گیا تو فقہا فرماتے ہیں اس سے بڑی کیا، اس سے بڑی حلال روزی نہیں. لیکن گنجائش نہیں ہے. کیا کیا گنجائش نہیں ہے؟ کیا گنجائش نہیں ہے؟ میں ایک بات کر رہا تھا، کتنی چیزیں بیان ہوگی. 5 تو خری رشتے بیان ہوگی. وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا، ایک مال، وَتَجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، ایک تجارت، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، ایک گھر. کتنے ہو گئے؟ 8. بولیے 8. اب جملہ بڑا سننے والا ہے. اب 8 کو بیان کر کے اب اللہ تعالیٰ کی چیلنج کیا. 8 کو بیان کر کے پھر آگے رب کی چیلنج کیا ہے. فرمایا احبا، ہائے ہائے، احبا الیکم، اگر ہے وہ جو شروع میں ان کانا، اگر ہے ان 8 کی احبا محبت الیکم تیرے نزدیک، اگر ان 8 کی، اگر تیرے نزدیک ان 8 کی محبت احبا الیکم، اگر تیرے نزدیک ان 8 کی محبت من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ورسول ہی، اور رسول اور جہاد فی سبیل ہی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. اگر ان 8 کی محبت تیرے نزدیک ان تینوں سے زیادہ ہے، زیادہ محبوب ہے، ان تینوں کی محبت کم ہے، ان 8 کی محبت تیرے نزدیک ان کے مقابلے میں زیادہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب فرما رہا ہے، رب خود پیغام دے رہا ہے. احبا الیکم، اگر تمہارے صیغہ جمع ہے ایسا، الیکم سب سے رب مخاطب ہے. احبا الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تمہارے نزدیک، تمہارے ہاں. اب ایک اور بات بھی سن لیں، یہ خطاب غیر مسلم سے نہیں ہو رہا، یہ خطاب غیر مسلم سے نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ سے نہیں ہے، یہ سکھ، کھتری، ہندو، کوئی بھی غیر مسلم ہے. یہ خطاب غیر مسلم سے نہیں ہے،
یہ خطاب مومنوں سے ہے، یہ خطاب اہل اسلام سے ہے، یہ خطاب امت مسلمہ سے ہے۔ امت مسلمہ کے اندر یہ خامی ہے تو رب کو بیان کرنی پڑی گا۔ میرے باپ نے غور نہیں کیا؟ اگر یہ خامی نہ ہوتی رب نے بیان کیا۔ اب ایک میں بات مثال دیتا ہوں، پریشان بھی ہو گئے، ایک مثال دیتا ہوں۔ واجب بابا سبحان اللہ سبحان اللہ آ جائیں گے۔ اب یہ میرے پاس جو میں جملے بھی بولا نا، اگر یہ ہمارے اندر خامی نہ ہوتی تو آپ کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہوتی۔ اب آپ خود غور کریں کہ اس وقت ہمیں اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ کوئی میرا آپ سے کوئی سوال نہیں ہے، صرف میں نے اپنے گریبان میں ڈھانکنا ہے، آپ نے اپنے گریبان میں ڈھانکنا ہے۔ ان آٹھوں کی محبت زیادہ اگر زیادہ ہے تو رب سے بھی دور ہے، نبی کے امر سے بھی دور ہے، قرآن سے بھی دور ہے، اللہ کے گھروں سے بھی دور ہے۔ اور اگر ان آٹھوں کے مقابلہ میں اگر ان تینوں کی محبت زیادہ ہوتی تو آج تیری پیشانی رب کے بارگاہ میں جھکتی ہوتی۔ ابھی اگلا دن نہیں دینا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خطاب امت بولیے آپ سے ہے، غیر مسلم سے نہیں ہے، آقا علیہ السلام کی امت سے ہے۔ اور اگر یہ ہمارے اندر یہ خامی ہے تو رب نے بیان کی۔ اب سنیے، میں ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ کیسا یہ کون سا پارہ ہے؟ کون سا پارہ ہے؟ 17 پارہ اور اس کی سورۃ طٰہٰ۔ سورۃ طٰہٰ کاش وقت میں آرام کر رہے ہیں۔ اور آخری ہے، اگر یہ خامی ہمارے اندر نہ ہوتی تو آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ فرمانا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے، کلن، کیا کلن، ہر ایک، کلن ہر کوئی، متربصن انتظار کر رہا ہے یا انتظار میں ہے، ہر ایک۔ یہ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ اور آخری آیت 135 ہے، آخری آیت میں حوالہ دے رہا ہوں۔ اگر یہ ہمارے اندر چیز نہ ہوتی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ خدا کی عزت کی قسم، قرآن کا مطالعہ کریں انعام سے لے کر والناس تک، یہ کمی ہمارے اندر ہے، بدقسمتی ہماری ہے، بدبختی ہماری ہے۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے، تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا، منقطع ہو گیا، تعلق ٹوٹ گیا۔ اے امت مسلمہ، اگر تو قرآن والا ہوتا پوری کائنات میں غلبہ بھی تیرا ہوتا، فتح بھی تیری ہوتی، ٹیکہ بھی تیرا ہوتا، تو ان کے پاس نہ جاتا، وہ تیرے پاس آتا۔ تو ان سے مدد نہ مانگتا، وہ تیرے پاس آتے۔ وہ تو ان سے نہ ڈرتا، ان کے دامنوں میں تیرا ڈر ہوتا۔ گھر بیٹھے بچوں کو ڈراتے ہوئے تمہارا نام لیتے، تمہارا نام لیتے۔ لیکن آج امت مسلمہ، کیا میں پیغام دے سکتا ہوں؟ میں تو قابل نہیں قابل، لیکن دیکھیں، قل، آج ہر کوئی جناب دبائی جا رہے ہیں، تو انڈیا تو انڈیا میں آقا سن قرآن سے، قل فرما دیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی، بولو میں نے کیا کہا کہ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے یا انتظار میں ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، فرمایا فتربصوا، اے میرے محبوب تو بھی انتظار کر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بھی انتظار کر۔ ہائے اب اگلا جملہ سننے والا ہے، فرمایا فَسَتَعْلَمُونَ، فَسَتَعْلَمُونَ۔ قادری صاحب توجہ رکھیں، میں کچھ جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب ہر کوئی جان لے گا، ہر کوئی دیکھ لے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ
غطاء کا فبصرک الیوم حدید، پردے اٹھ جائیں گے، حجابات اٹھ جائیں گے، ہر کوئی دیکھ لے گا، جان لے گا۔ قسم آگے کیا ہے؟ من اصحاب الصراط السویہ ومن اہتدی۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی رب نے کیا بیان کی؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے یا انتظار میں ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی انتظار کر، ان قریب ہر کوئی جان لے گا، دیکھ لے گا کون سیدھے راستے پر تھا، کون ہدایت والا تھا۔ کون سیدھے راستے پر تھا اور کون ہدایت والا تھا۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی رب نے کیا بیان کی؟ اب آگے ادھر کتنے رشتے بیان میں تسی بولو یا نہ بولو، ان قریب تم بولنا پونا ہے انشاءاللہ۔ چادرہ دو ہی نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج محترم ہمارے بزرگ رانا نذیر احمد صاحب ان کے رہائش گاہ پر انہوں نے بڑا اچھا پروگرام بنایا ہے، اصلاحی بھی ہے، تربیتی بھی ہے، فکری بھی ہے، روحانی بھی ہے، اور میرے آقا کے ذکر کی صورت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ذکر کی صورت بھی ہے۔ اب غور کریں، میں ابھی اس عید سے آگے نہیں نکل رہا، میں اس عید کے اندر باتیں کر رہا ہوں۔ رب نے 5 رشتے خونی بیان کیے، 3 وہ چیزیں بیان کی جس پر پوری زندگی کا دار و مدار ہے، اور پھر 8 کو بیان کر کے جملہ بڑا کمال ہے، شروع میں کہہ دیا ان کانا، اگر ہے ان 8 کی مولا کیا احبا، محبت، مولا کیا مطلب الیکم، تیرے نزدیک اگر ان 8 کی محبت اللہ کی محبت سے تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، جہاں سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا پھر میری بات کو سن، فتربصوا، پھر انتظار کر، پھر انتظار کر، حتی یا تاکہ یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آنے۔ وہ آ تو گیا ہے، قسم وہ آ تو گیا ہے، کب آنا ہے؟ عالم کائنات میں جو امت مسلمہ کا حال ہو رہا ہے، یہ کیا؟ یار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو اس وقت عالم اسلام کا جو حال ہو چکا ہے، یہ کیا؟ عذاب کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ آپ میرے پاس والے الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں، آپ ماشاء اللہ کروں، مجھ سے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، سینئر بیٹھے ہیں، قاسم علینا بیٹھے ہیں، آپ کے اندر اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، تیرا تم خبریں سنتے ہو، اخباریں پڑھتے ہو، ریسرچ کرتے ہو، طریقہ مطالعہ کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کہتے ہو مطالعہ کرتے ہو، یار میں کیا بیان کروں؟ اللہ صاحب فرمایا فتربصوا، انتظار کرنا، کر انتظار، حتی یاتی اللہ بامرہ، ان قریب، ان قریب، یہاں تک کہ میرا عذاب نازل ہو جائے۔ اور آگے لفظ پتہ سننے والے کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کون ہے؟